بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان چل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ذکر ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی جب عمر ہوئی تو چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، جو کہ تجارت کی غرض اور تجارت کے مقصد سے تھا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو اس وقت مکے کے لوگوں نے ایک معاہدہ کیا جس کا نام حلف الفضول رکھا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے، تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا دور، بالخصوص مکے کی سرزمین عرب ممالک، وہ ایسا وقت تھا کہ لڑائیاں ذرا سی بات پر ہو جایا کرتی تھی۔ بغیر بات کے لڑائی چل رہی ہے اور لمبی صدی گزر گئی، وہ لڑائیاں ختم ہونے کو تیار نہیں۔ شاید کوئی برائی، کوئی عیب بچا ہوا تھا جو اکثر لوگوں میں نہیں پایا جاتا تھا۔ چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت، کسی کا مال لوٹ لیا، یہ ساری برائیاں پائی جاتی تھی۔ اس وقت کچھ قبیلوں کے سرداروں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم مکہ المکرمہ، اس مکے کے ماحول کو پرامن بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے یہاں کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ مکے کو قبیلہ قریش اور اسی طرح پورے مکہ دنیا کے دور کے ملکوں میں ان کی ایک الگ پہچان بن چکی تھی۔ اگر اسی پہچان والے لوگوں کے یہاں لوٹ مار، ڈاکہ زنی، قتل وغیرہ ہوں تو پھر ان کا یہ میسیج اور یہ پروگرام، ان کا یہ پیغام دوسروں تک غلط جائے گا۔ بالآخر کچھ قبیلے جیسے بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد اور دوسرے بڑے سردار یہ عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد سب نے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ اگرچہ آپ کی عمر مبارک صرف 15 سال تھی، لیکن آپ اچھے کاموں میں سبقت کرتے تھے، آپ اس میں شریک رہے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب، انہوں نے کھڑے ہو کر ماحول کو پرامن بنانے کی تقریر کی اور کچھ تجویزیں پیش کی کہ ان تجویزوں پر یہ بات ہونی چاہیے۔ ان میں 5-6 تجویزیں انہوں نے رکھی کہ اور انہی کے اوپر سب لوگ متفق ہوئے۔ پہلی بات یہ تھی کہ ہم بے امنی کو دور کریں گے، کہ امن کا ماحول پیدا کریں گے۔ جو بے امنی، بے اطمینانی رہتی ہے، اس کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جو اسباب ہوں گے وہ اختیار کیے جائیں گے۔ دوسرا، معاہدے کی دوسری شق کہ مسافروں کی حفاظت، چونکہ دور سے لوگ یہاں تجارت کے لیے بھی آتے تھے، کیونکہ یہاں پیداوار نہیں ہوتی تھی، اور اسی طریقے پر عرب کے لوگ، وہ لوگ خانہ کعبہ کی محبت میں بھی آیا کرتے تھے، تاکہ یہاں کا اچھا پیغام دنیا تک جائے۔ وہ یہ ہے کہ مسافروں کی حفاظت کی جائے گی، چاہے وہ تجارت کے مقصد سے آئیں یا کسی بھی غرض سے آئیں، ان کی حفاظت کا پورا انتظام کیا جائے گا۔ تیسری شق یہ تھی کہ غریبوں کی مدد کی جائے گی، چونکہ کوئی ملک ہو، کوئی خطہ ہو، وہاں ایک طبقہ ایسا رہتا ہے جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ معاہدے میں یہ طے پایا جو غریب لوگ ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ان کی مدد ہر ممکن کی جائے گی۔ چوتھی شق یہ تھی کہ مظلوم کی حمایت کی جائے گی۔ اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا، چاہے ظالم اپنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن مظلوم کا ساتھ دے کر اسے انصاف دلایا جائے گا۔
اور پانچویں شک یہ تھی جو کہ مکے کے ماحول کو سب سے زیادہ پرامن بنانے والی تھی، وہ یہ تھی کہ کسی غاصب یعنی لوٹ مار کرنے والے کو اور اسی طرح کسی ظالم کو مکہ المکرمہ میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ 5 چیزیں تھیں، سب نے تمام سرداروں نے ان پانچوں کی پانچوں باتوں پر اتفاق کیا اور ان کو تحریری طور پر لکھا گیا، سب کے دستخط ہوئے، یہ معاہدہ طے پایا۔ اس کا نام حلف الفضول رکھا۔ حلف الفضول رکھنے کی وجہ یہ ہے، اگرچہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے کہ ایسا کیوں رکھا گیا، لیکن ایک دوسرے واقعے سے سمجھ میں بات آتی ہے۔ چونکہ حلف کے معنی آتے ہیں قسم، معاہدہ، پکی بات، اور فضول اس لیے رکھا گیا چونکہ اسی طرح کا ایک معاہدہ اس سرزمین پر قدیم اور پرانے زمانے میں بھی ہوا تھا۔ جب یہاں پر قبیلہ بنو جرہم آباد تھا، انہوں نے بھی یہاں کے ماحول اور علاقے کو بہتر بنانے کے لیے ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے میں جو اہم شخصیات تھی، مین 3 آدمی تھے، تینوں کا نام فضل تھا، جیسے فضل بن حارث، فضل بن وداعہ اور فضل بن فضالہ۔ یہ 3 آدمی مین تھے، تینوں کا نام فضل تھا۔ ان تینوں کے فضل کے نام پر رکھ دیا گیا کہ فضل بلکہ فضول ہو گئے 3، تو ان 3 فضلوں کا کیا ہوا معاہدہ، چونکہ انہوں نے بھی مکے کے ماحول کو پرامن بنانے کے لیے یہی باتیں رکھی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب نے بھی وہی باتیں رکھی، تو گویا کہ یہ معاہدہ اصل ان 3 فضلوں کا کیا ہوا معاہدہ تھا، اس وجہ سے اس کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ بہرحال اس معاہدے کے کرنے کے بعد مکہ المکرمہ کے حالات بہت بہتر ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا پسند فرماتے تھے کہ جب آپ کو نبوت عطا ہوئی، وحی آئی، آپ کے صحابہ آپ کے پاس رہتے تھے، جب کبھی پرانے زمانے کی باتوں کا ذکر ہوتا تھا، آپ کی بچپن کی باتوں کا ذکر ہوتا تھا اور حلف الفضول کا واقعہ ذکر ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر کے فرماتے کہ مجھے وہ معاہدہ، وہ کیا گیا معاہدہ 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے مکے کا ماحول بہت زیادہ بہتر ہو گیا تھا، ظلم و زیادتی بہت زیادہ ختم ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا پسند فرماتے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو معاہدہ حلف الفضول ہوا، اور اسی طریقے پر آپ کی عمر گزرتی گئی۔ پھر جب آپ کی عمر تقریباً 20 سال ہوئی، اس وقت مکہ المکرمہ میں ایک جنگ ہوئی جسے حرب فجار کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ جیسا کہ ابھی اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی کہ وہاں کا ماحول پرامن نہیں تھا، اگرچہ ان قبیلے والوں نے یہ معاہدہ کیا تھا، لیکن بنو تمیم وغیرہ دوسرے قبیلے والے ان سے جنگ کیا کرتے تھے، اور مکے کے لوگ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے بھی سال کے 4 مہینوں میں جنگ کرنے کو حرام اور ناجائز سمجھتے تھے، اور ان 4 مہینوں کی اتنی تعظیم کیا کرتے تھے کہ جنگی ہتھیار اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا، ان لوگوں نے ان مہینوں میں جنگ کی تو قبیلہ قریش کے لوگوں کو مجبوراً ان کے جنگ کے جواب دینے کے لیے ہتھیار اٹھانے پڑے۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بھی شرکت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں کی، تیر تلوار نہیں چلائے، آپ اپنے چچا کی مدد کرتے ہوئے تیر وغیرہ اٹھا کر دے دیا کرتے تھے، چونکہ فجار کے معنی آتے گناہ۔ عرب والوں نے خود اس کا نام رکھا حرب فجار یا جنگ فجار، گناہ کی لڑائی، چونکہ ان کے اپنے اعتبار سے ان مہینوں میں جنگ کرنا غلط تھا، ناجائز تھا، اور انہوں نے پھر بھی اس میں ناجائز موقع پر لڑائی کی، تو وہ کہا کرتے تھے کہ گناہ کی لڑائی کی، غلط وقت میں ہم نے لڑائی کی، اس وجہ سے اس کو جنگ فجار کہا گیا۔ بہرحال اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کو پہنچ گئی۔ 24 سال مکمل ہونے کے بعد 25واں سال آپ کی عمر کا شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ایک آفر آیا کہ آپ
چونکہ آپ چھوٹے موٹے تجارت کیا کرتے تھے، بزنس کر لیا کرتے تھے، آپ نے تجارت کا ایک سفر ملک شام کا پہلے بھی کر لیا تھا، آپ کے وعدے کی سچائی جیسا کہ گزشتہ ہفتے بھی بیان ہوئی یہ مشہور ہو چکی تھی، آپ کی تجارت کا طریقہ پورے علاقے میں مشہور تھا، جیسا کہ مکے کے لوگ کہا کرتے تھے وَكَانَ خَيْرُ شَرِيكٍ لَا يُمَارِي وَلَا يُشَارِي، کہ آپ نہ جھگڑا کرتے تھے نہ بحث بازی کرتے تھے، بڑے اچھے پارٹنر اور بڑے اچھے ساجھی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ کو اپنا بزنس پارٹنر بنانے کا آفر دیا، چونکہ آپ کی اس حسن اخلاق اور سچائی کی وجہ سے لوگ دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا کرتے تھے سامان خریدنے کے لیے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا کرتے تھے۔ ان کی طرف سے پیغام آیا کہ جس طریقے پر آپ دوسرے لوگوں کا مال تجارت لے کر سفر کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور خود میرا بھی مال تجارت لے کر دوسرے لوگ سفر کرتے ہیں، آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام تجارت کے لیے جائیں، میں جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں جو پرسنٹیج ان کے ساتھ طے ہوتا ہے آپ کو اس سے زیادہ دیا جائے گا، اور صرف آپ کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ چاہتی تھی کہ میری تجارت میں اچھے لوگوں کا حصہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، چونکہ وہ چچا آپ کے والد کی جگہ آپ کی سرپرستی فرما رہے تھے، اس لیے ہر معاملے میں آپ ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے مشورہ کیا، چچا ابو طالب نے اجازت دے دی کہ بہت اچھا رہے گا، آپ ان کا مال تجارت لے کر سفر پر چلے جائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ اور مدد کے لیے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا کہ تجارت اصل آپ کریں گے، یہ غلام آپ کی ہیلپ اور آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ رہے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 سال کی عمر مکمل ہو چکی، 25واں سال چل رہا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام جاتے ہیں۔ آپ نے تجارت کی، بڑے حسن اخلاق، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو امید سے زیادہ نفع ہوا۔ سفر کے حالات اپنے غلام سے معلوم کیے کہ آپ نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ تجارت کر رہے ہیں، کیا کچھ انہوں نے کیا آپ بتلاؤ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات بھی ذکر کیے کہ میں نے بسا اوقات دیکھا کہ راستوں میں سلام کی آوازیں آیا کرتی تھی لیکن نظر کوئی نہیں آتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے درخت اور پتھر سلام کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ موقعوں پر بادل کے سایہ کرنے کا تذکرہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا ذکر کیا کہ آپ نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، سچائی کے ساتھ تجارت کی۔ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس مال میں بہت زیادہ نفع ہوا، بہت زیادہ فائدہ ان کو حاصل ہوا۔ بہرحال اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکے کے اندر رہتے ہوئے آپ کی بہت ساری خصلتیں تقریباً 24-25 سال سے سنتے ہوئے آ رہی تھی، وہ آپ کے دل کے اندر ایک مقام بن چکا تھا، اور ایسی مالدار خاتون کہ عرب کے بڑے بڑے سردار کئی مرتبہ آپ کو پیغام نکاح دے چکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنے غلام میسرہ سے خود اس کی آنکھوں دیکھا حال لفظ و لفظ سنا تو محبت دل کے اندر اور زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو پیغام نکاح دینا چاہا، لیکن آپ پیکر حیات کوئی عورت آپ سے اس طرح بات نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے اپنی باندی نفیسہ کے ذریعے پیغام پہنچوایا۔ مورخین نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باندی سے معلوم کیا کہ یہ آپ اپنی طرف سے بطور مشورے کہتی ہو، یہ حضرت خدیجہ نے خود پیغام پہنچوایا ہے۔ انہوں نے سچائی کے ساتھ بتلا دیا کہ انہوں نے خود پیغام پہنچوایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا سے ہر بات میں مشورہ کرنا ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے۔ آج اگر ہم ذرا سے بڑے ہو جائیں، دو لفظ ہم سمجھ لیں، 2 لفظ پڑھنے آ جائیں، 2 پیسہ ہمارے ہاتھ میں، تم اپنے باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم یہ کہہ دیا کرتے تمہیں نہیں پتہ، تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔
حالانکہ چچا ابو طالب آپ کے حقیقی والد نہیں ہیں، چچا ہیں، لیکن سرپرستی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں مشورہ کرتے ہیں۔ آپ کا یہ عمل ہمیں سبق دیتا ہے کہ آپ زندگی کے اندر اپنے دماغ سے نفع نقصان اپنا طور سے فیصلہ نہ کرو، جب تک آپ کے سر پہ آپ کے والد یا بڑے موجود ہیں ان سے ضرور مشورہ کرو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر مشورے کے کرنا چاہتے تو نہ تو شرعاً غلط تھا نہ طبعاً غلط تھا، چونکہ عرب کا ماحول نہیں تھا کہ مشورہ کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل العقل انسان اس سرزمین پر نہیں ہو سکتا، آپ غلط فیصلہ نہیں لے سکتے تھے، لیکن آپ پھر بھی مشورہ کر گئے۔ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ ہر معاملے میں مشورہ کرو۔ آپ کے سر پر بڑے موجود ہیں، بغیر مشورے کے قدم نہ اٹھاؤ۔ آپ نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، چچا نے کہا اگر ان کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے تو بہت اچھا ہے، آپ قبول کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام قبول کیا۔ بہرحال پیغام قبول ہونا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہاں خبر پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب چند سرداروں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر پہنچ کر حضرت چچا ابو طالب نے ہی نکاح کا خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد انہوں نے مہر اپنی جیب سے ادا کیا اور یہ نکاح ہو گیا۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایسی کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پیغام دیتی ہے، جبکہ بڑے بڑے سرداروں کا پیغام ٹھکرا دیا۔ خود روایتوں میں آتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق قولک وصدق حدیثک، کہ مجھے آپ کے اندر جو دلچسپی اور رغبت بڑھی وہ 2 وجہوں سے بڑھی۔ پہلی وجہ یہ تھی لحسن خلقک، آپ کے اخلاق بڑے اچھے تھے، مکے کے اندر اتنے اچھے اخلاق والا دیکھنے کو نہیں ملتا۔ دوسری وجہ تھی وصدق حدیثک، آپ بالکل سچ بولتے ہیں، کوئی بھی بات آپ کسی سے کہیں چاہے نفع کی ہو نقصان کی ہو آپ سچ بول دیتے ہیں۔ ان 2 اچھائیوں کی وجہ سے مجھے آپ کے اندر رغبت پیدا ہوئی، دلچسپی پیدا ہوئی، اس دلچسپی کی وجہ سے میں نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال ہے، 15 سال بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے، اب تک کہیں آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 جگہ ان کا نکاح ہو چکا تھا، اور دونوں شوہروں سے اولاد تھی۔ پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا، ان سے 2 بیٹے ہوئے، وہ اپنی وراثت میں بہت سارا مال چھوڑ کر ان کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ نے دوسرا نکاح حضرت عتیق بن عائذ مخزومی سے کیا، ان کے یہاں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ پھر بہت سارا مال چھوڑا انہوں نے، ان کا انتقال ہو گیا۔ وراثت میں دونوں جگہ سے بہت سارا مال تجارت ملا تھا۔ مکے کی بڑی شریف اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، شریف الطبع عورت تھی، اسی وجہ سے ان مختلف خوبیوں کی وجہ سے مکے کے سردار چاہتے تھے کہ ہمارا نکاح خدیجہ سے ہو جائے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شریف الطبع ہونے اور صابرہ شاکرہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے، جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، ان کے علاوہ آپ کے تمام بیٹے اور بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والی ایسی جانثار بیوی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، انہوں نے اپنا تمام مال، جو کہ مکے کی ایک مائناز عورت تھی، مالداری میں مختلف تھی، پورا کا پورا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر خرچ کر کے، سارا مال مسلمانوں پر خرچ کر دیا۔ وہ ایسی عورت تھی کہ مال کا لالچ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان اور مال سب کچھ حاضر کر دیا۔ وہ آپ کی ایسی نیک سیرت بیوی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دلاسا اور تسلی دینے والی تھی۔ جب آپ کے پاس پہلی وحی آئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اچھے الفاظ کے ساتھ تسلی دی کہ تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھے جاتے ہیں۔ وہ آپ کی تمام خوبیوں کا ذکر کر کے آپ کو تسلی دیتی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے جس کو مختلف انداز سے پڑھنا، سننا اور اس کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے۔